यानी आपकी कहानी सुनते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताएंगी हमें? गुलशन बीबी। और आप कितने सालों से सुंगी के साथ आप काम कर रही हैं? तकरीबन 17 बरस हो गए हैं। 17 वर्ष से। और शुरू कैसे किया था आपने सुंगी के साथ काम करना? शुरू मैडम हम लोग पहले बहुत फारग किस्म के लोग थे ना, तो हमारे हालात भी बहुत ख़राब थे, जिस तरह बहुत बदतर होते हैं जी। तो उस सूरत में मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी। अच्छा। छोटे छोटे ये बच्चे मेरे रह गए। मेरा सबसे छोटा बेटा जो है वो 2 माह का रह गया था। अच्छा। तो कोई ज़रिया आमदन का कोई नहीं था, कोई और कमाने वाला नहीं था, बिल्कुल भी हम लोग बेसहारा थे। तो ये समीना भी आई हमारे घर में। हमने उनसे कहा कि आप हमारे लिए कोई रोज़गार का ज़रिया बनाएं। जब संगी बन गया जी, तंजीम संगी की बन गई जी, उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि हमारे लिए रोज़गार का कुछ सोचें। उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कौन कौन से टांके आते हैं, तो ये हमने जिस्ती का भी बताया, 2-3 और भी बताए, करके भी दिए जी। मगर ये जिस्ती वाला जो है ये 2 कुर्ते उन्होंने बनवाए। जी। कहती है कि मैं देखती हूँ मार्केट में इनको कैसे लोग वो पसंद करते हैं। अच्छा। वो 2 कुर्ते हमने बनाए जब पहले, तो उनके हमें 200 रुपये मजदूरी मिली। माशाल्लाह। उस पर भी हम इतने खुश थे कि आपको क्या बताएं। वो जब वो लेके गई समीना बीबी तो वो कुर्ते सेल हुए मेरे ख्याल से कुछ 1800 रुपये तक। जी। उसमें से बाकी पेमेंट उन्होंने बाद में हमें फिर दोबारा कर दी थी। उनको ये पता नहीं था कि वो कितने में सेल होंगे ना, पहला तजर्बा था उनका भी। बस उस तरह फिर हमारे थोड़े हालात बदलते बदलते फिर इस तरह हमने 4 बनाए, फिर 6 बनाए। ये मेरे घर से ही शुरू हुआ है माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हमने उन संगीत से कहा है कि आपको इसकी शॉप खोलें। फिर इस्लामाबाद वाली शॉप पहली दफ़ा खोली है उन्होंने। तो उसके बाद हमारे हालात थोड़े बहुत बेहतर होते 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 बताएं कि कैसे हालात आपके बदले, बताएं लोगों को। वही जो जिस पहले बिल्कुल हम लोग जिस तरह रोटी के काबिल भी नहीं थे, पेट भर के हम लोगों को रोटी भी नहीं नसीब हो रही थी। तो उसके बाद पहले बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था कि इतने खर्चे भी नहीं होते, मर्दों के पास भी इतनी आमदन नहीं होती। और दूसरा वो कहते हैं कि बहुत खर्चे हैं या कुछ इस तरह के हालात हैं। कुछ हमारा गांव का रवैया जो है वो ज़्यादा वो नहीं बडेरों जैसा होता। तो बताएं जो बाहर के लोगों को नहीं समझ में आता कि उनकी सोच कैसे उनकी सोच कैसी थी पहले उनकी सोच बहुत ख़राब थी। जैसे जो हमारे गांव में बडेरा किस्म के लोग थे ना, ये अयूब खान फैमिली के, तो वो इन लोगों को उन्होंने मज़ारे बनाया हुआ था। आपको समझ नहीं आएगी इस तरह, जिस तरह किसी को नौकर से भी बुरा समझा जाता था। तो वो जैसे वो रोटी खा रहे हैं, वो अगर जो चीज़ खा रहे हैं वो दूसरे हम लोग नहीं खा सकते थे। अच्छा। वो कहते हैं कि हम जो खा रहे हैं ये लोग ये ना खाएं। अगर किसी को पता चल जाता तो उस पर भी बहुत वो करते। इस तरह की सोच थी हमारे गांव में। बच्चे उनके अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ने देते थे कि ये हमारे बराबर में कल ना आ जाए। वो बहुत इस तरह करते करते फिर हमने सारे ये तंजीम जब बनाई तो हमारे बहुत बुरे हालात हुए। मर्दों ने बहुत डांटा कि क्या कहते थे आपसे, बताएं क्या कहते थे कि ये जो औरतें आ रही हैं इनको कोई बुरी राह लगा के ले जाएंगी, कहीं बिगाड़ देंगी, पता नहीं क्या करेंगी। अब वो बहुत हम लोग मर्दों से छुप छुप के 3 साल हमने छुप के काम किया है। तो छुप के आप कैसे काम करती थी, बताएं। काम घर में जो करते थे वो तो करते थे, वो उनके सामने ही करते थे, उनका कोई नहीं था। जैसे ये बाहर जाना होता है, हरिपुर तक जाना भी हम लोगों को नहीं होता, तो हम छुप के जाते, छुप के आते। कभी बुरखे में जाते, कोई देख ना ले, हमें पहचान ना ले। इस तरह फिर हम लोग करते करते बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत हमने मुश्किलें देखी हैं। तो 3 साल के बाद फिर क्या बदलाव आया? फिर थोड़ा बहुत उन मर्दों को पता चल गया कि ये लोग हमारे घर के लिए कुछ कर रही हैं, ये औरतें बुरा काम कोई नहीं कर रही। वो एक संगी की खातून थी सदीका, उनको तो एक गांव में बिरकोट, एक साथ ही हमारा गांव है, उस गांव में तो उनको पत्थर भी मारे गए थे कि तुम क्यों इधर आती हो, किस लिए आती हो, क्या मकसद है तुम्हारा। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते आज वही मर्द हैं जो हर जगह बैठ के वो नाम लेते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इन औरतों ने जो कुछ किया मर्द भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बताएं कि जब हम जैसे लोग आते हैं तो आपको कैसे लगता है बाहर से? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बाहर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी आप काम करती है? अभी मैं आपसे कहूँगी आप अपना काम दिखाएं। जी जी। तो
میں تو ان کو بہت میں پیار سے سمجھاتی ہوں کہ یہ بہت محنت سے یہ عورتیں کام کرتی ہیں، بہت وقت لگتا ہے اس میں. تو آپ ان کو کیا کہیں گے تاکہ وہ آپ کا ہی سامان پاکستان میں آ کے آپ ہی سے خریدیں؟ تو آپ کیا کہیں گے ان سے جو کہتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ہے، ہم نہیں دے رہے یہ قیمت؟ میڈم ابھی ہم آپ کو کام بھی سبین، دکھائیں گے. پلیز مجھے سبین، آپ بھی مجھے بیٹی بنا لیں سبین. اچھا، بہت خوشی ہوگی مجھے. تو وہ ایسا ہے نا، جو ہم لوگ کام آپ کو دکھائیں گے نا، ہمارے کام میں اس طرح کیا مشکل ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ واقعی اس کو سمجھیں گے کہ یہ مشکل کام ہے. دیکھا ہے تو وہ بناتا ہوا اگر دیکھ لیں تو اور بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل. انشاءاللہ میں ضرور دوبارہ آؤں گی اور آپ کی جو اور بھی خواتین ہیں ان سے بھی ضرور ملاقات میری ہوگی، مگر آپ ان کو بتائیں باہر کے لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو حالات بہت خراب رہتے ہیں، ہم لوگ جو اس طرح کام کرتے ہیں. جی. تو ان کو چاہیے کہ بجائے مشینوں کا کام لینے کے بجائے ہمارا ہاتھ کا جو نفاست کا کام ہے وہ اس پہ آپ ان کو کہنا کہ وہ توجہ دیں. تو ہم لوگوں کی ایک تو یہ مدد ہو جائے گی. جی. تو دوسرا ان کو اچھی چیز بھی ملے گی. بالکل. بس آپ یہ سمجھائیں ان کو، کیونکہ باہر کے لوگ جب میں سمجھاتی ہوں کہ اس کی پرائس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت محنت سے یہ عورتیں بناتی ہیں اور کتنی صفائی سے یہ بناتی ہیں، یہ آپ کو کسی بوٹیک میں نہیں ملے گا، اور یہ اتنے ٹائم لگتا ہے اس میں بنانے کے لیے کہ یہ مشین کا کام نہیں ہے. اور ہمارا کام جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو ٹریس کرتے ہیں نا وہ پینسل سے یا چھاپا لگاتے ہیں. جی. کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا، ہم لوگ ایک ایک تار گن کے اس پہ ڈیزائن بناتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھا یہ ہنر، کہاں سے آپ کو یہ پہلے شروع میں ہمارے ایک گاؤں میں ایک بڑی خاتون تھی، بڑی بہت عمر کی خاتون تھی. انہوں نے ایک بوٹی سکھائی تھی مجھے نا، بالکل ایک چھوٹی سی پتی اتنی سی سکھائی تھی بہت پہلے. میں بھول بھی گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب فارغ ہوتی تھی تو میں اس کو بیٹھ کے تھوڑا بہت کرتی رہتی کہ تھوڑا اس کو بہتر کر لوں. وہ ایک ایک کرتے کرتے پھر ایک بوٹی سے ہم نے یہ سیکھا ہے. پھر میں نے آگے کافی لڑکیوں کو سکھایا ہے. ہمارے اس محلے میں آج تقریباً 100-150 لڑکی کام کر رہی ہے. 100-150 لڑکیاں؟ جی. آپ نے ان کو سکھایا؟ سب کو سکھایا ہے. ماشاءاللہ. ٹریننگ سنگیت دیتے رہے. جی. سنگیت دیتا رہے، اس نے کلر اسکیم کی، جیسے دھونے کی، سب کی وہ دیتے رہے. کپڑا کیسا لینا ہے، دھاگا کیسا لینا ہے، تو کام ہم لوگ سکھاتے رہے. ماشاءاللہ. کتنے سال ہو گئے آپ کو ابھی؟ 17 سال. 17 سال. تو آپ یہ جو لڑکیاں سیکھتی ہیں یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے سیکھتی ہیں؟ اچھے طریقے سے سیکھتی ہیں اور اچھے طریقے سے کرتی ہیں. یقین مانو اتنا کالا رنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ رات کو انسان بہت مشکل ہے، ہر ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہے. جی. مگر پھر بھی وہ رات کو بھی بیٹھ کے کرتی ہیں. اچھا. اپنا سب گھر کا کام ختم کر کے. جی جی. تو ہمارے جو پہلے حالات تھے نا، میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہ رہی ہوں. تھوڑا نہیں، بہت بتائیں، پورا بتائیں. کمرے کے مکان میں ہم لوگ رہ رہے تھے. جی. ایک کمرے کا مکان تھا. جی. آج ماشاءاللہ سے میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، یہ گھر بنایا ہے، سارا کچھ کیا ہم نے اسی کام کی وجہ سے کیا ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے گھر کے اخراجات پورے کیے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا ہے، سارا کچھ ہم نے اسی پہ کیا ہے. جی. تو آج یقین کریں کہ جتنے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، آپ تو شہروں میں رہتے ہیں، آپ کی تو سوچ ہی اور ہے نا. جو لوگ مجھے یہ پہلے کہتے تھے کہ یہ کوئی برا کام کر رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، آج وہ لوگ میری مثالیں دیتے ہیں. ماشاءاللہ. کل ایک بندہ مجھے علی پور میں ملا ہے، وہ بہت دور کا تھا، حسن ابدال سے بھی آگے، نازیہ کو پتہ ہے. تو اس نے کہا ہے تم نے جو کچھ کیا اپنے بچوں کی خاطر کیا ہے، مگر شاباش تمہیں دنیا دے رہی ہے. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. یہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی، یہ نہیں کسی نے کہا کہ کس نے کوئی برا کام کیا ہے نا. جی. آپ آگے کیا کام کرنا چاہیں گی سنگی کے ساتھ، اور آگے مستقبل کے بارے میں، اپنے گاؤں کے بارے میں، شہر کے بارے میں، کیا پاکستان کے بارے حوالے سے کچھ کہہ دیں کہ باہر کے لوگوں کا کچھ اور ہی ذہن میں خیال ہوتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ ایسا اگر ہوئے، جو بھی عورتیں ہیں جو بھی ہیں، اب اللہ نہ کرے میرا تو اتنا وہ عمر بھی ہو گئی ہے، اب اتنی بیماریاں بھی ہو گئی ہیں، تو میرے جیسی کئی اور پیدا ہوں تو اس ملک کو سنبھالیں، اپنے گاؤں کو سنبھالیں، اسی طرح وہ بھی کام کریں. میں سب سے یہی کہتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اور آخر میں یہ آپ کو بہت شکریہ گزار کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں ماشاء اللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے تو آپ نے ہمیں ماشاء اللہ دعوت دی اپنے گھر میں آنے کی، اور میں تو بہت خوش ہوں آپ سے مل کے. بہت شکریہ. اور میں آپ کی کہانی واپس یو کے میں جا کے خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو ضرور جا کے دکھاؤں گی، مگر میں اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ پلیز اپنا کام دکھائیں. اچھا. تاکہ میں باہر کے لوگوں کو دکھا سکوں کہ آپ کتنا حسین آپ کام کرتی ہیں. کچھ بنا ہوا ہے ابھی یا نہیں؟ اب کوئی بات نہیں، کوئی بھی پرانی جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہو چیز وہی دکھا دیں. ان کا جو تیار کام تھا نا وہ کل ہی مجھے کل ہی بھیجا انہوں نے، اپنے لیے کچھ نہیں انہوں نے بچا کے رکھا. جی نہیں مجھے پتا ہے، مگر آپ کے پاس کوئی پرانی اپنی جو آپ کی پسندیدہ کوئی ذاتی کام ہم لوگ بنا کے دیتے ہیں نا وہ ہے. اس طرح سے تھا نا کہ سنگی میں ہم جب ایک لیول تک آتے تھے نا جی تو ان کو انڈیپینڈنٹ بزنس گروپس کا نام دیتے صحیح کہ ان کو ہم نے مارکیٹنگ کا بھی بتا دیا، ہول سیل کا بھی بتا دیا، کپڑا کہاں سے پرچیز کرنا ہے، ساری چیزیں. تو یہ ہمارے ساتھ سبا کا کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس. کوئی بات نہیں ہم باہر جا کے دیکھ لیں گے، فکر نہیں کریں، آپ دکھا دیں. یہ کتنے کا بکے گا؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آرام سے بتائیں. تو یہ انڈیپینڈنٹ بزنس گروپ جو ہے ان کا بن گئے. اب یہ دیکھو یہ پتلا ذرا ادھر آ رہی ہیں روشنی میں. جی اس کو دیکھو، اس کے کپڑے کی تار. وہ آئے، انہوں نے دیکھا سارے کام کو، کہنے لگا کہ وہ گورا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ کا کام ہے. ہم نے کہا نہیں یہ کہاں کا کام ہے. ہم نے کہا یہ ہاتھ کا کام ہے ہمارے علی پور کا. انہوں نے کہا نہیں یہ مشین کا کام ہے. ہم نے بہت ان سے کہا ہے، قسم بھی اٹھائی ہے کہ ہم لوگ سچ کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ کا کام ہے. انہوں نے کہا میں کبھی نہیں مانتا. تو میں نے ان سے کہا میں بنا کے دکھا دوں. کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اگر بنا کے دکھا سکے تو میں مان جاؤں گا. ہم نے بنا کے جب ایک پھول ان کو دکھایا، وہ جب میں بنا رہی تھی جب وہ دیکھ کے واو واو کر رہے تھے. تو جب بنا چکی تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھوں کو چوما. اللہ. انہوں نے کہا اب میں پوری دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہاتھ کا اور اتنا محنت کا کام ہے. ماشاءاللہ. پھر وہ آپ سے کیا خرید کے لے کے انہوں نے گئے؟ کافی چیزیں خریدی تھی. ذرا دکھائیں. چادریں خریدی. چادر ایک دکھا دیں یہاں پر، کوئی سی بھی چادر دکھا دیں تاکہ میں باہر کے لوگوں سے ہاں یہ والی چادر دکھا دیں. اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کتنے دیر میں یہ چادر بنائی ہے تاکہ لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو پتہ چلے. ایسی 3 چادریں انہوں نے لی تھیں. اچھا 3 لی تھی. 2 اسٹول لیے تھے. جی. تو کافی، اور میرے خیال سے چھوٹی کرتی نہیں ہوتی جو جینس پہ پہننے کے، جی وہ لی. اچھا ذرا اس کو الٹا کر کے دکھائیں اس کا جو آپ نے ہاتھ سے، کیونکہ جب آپ بناتی ہیں یہ ہم نے اس طرح سے بنا دی. جی. اس سائڈ سے. جی. اس سائڈ سے یہ جو تار